آج ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ مکمل کورس کے حوالے سے تیسرا لیکچر دیکھیں گے، جس میں ہم اپنے کمپٹیٹر کا انتخاب کرنا، اس کے چینلز کو تلاش کرنے کے حوالے سے تمام کام عملی طور پر دیکھیں گے۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس لیکچر میں جن فائلز کا استعمال کیا گیا ہے ان کے ڈاؤن لوڈ لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور اسی کے ساتھ کورس کے حوالے سے بھی تمام لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ہی ملیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ چینلز کی تلاش۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ مارکیٹنگ چینلز کیا ہے، تو چلیں پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ چینلز کیا ہے۔ مارکیٹنگ چینلز کیا ہیں۔ دیکھیں، مارکیٹنگ چینل سے مراد وہ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں جہاں پر لوگ روزانہ آتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی و مختلف موضوعات پر تبصرے کرتے ہیں، جیسا کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ۔ اب مارکیٹنگ چینلز کی تلاش سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے مارکیٹنگ چینلز کی تلاش کریں جہاں پر ہم اپنی پروڈکٹ کے اشتہارات دیں گے۔ اب انٹرنیٹ پر سینکڑوں مارکیٹنگ چینلز ہیں، ان میں سے بہترین مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب آپ کا وقت اور پیسے دونوں بچاتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ بھی بہتر ہوگی۔ اب دیکھیں، بہترین مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب ہم ان تین کاموں کو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے سب سے یا بہترین حریفوں کو تلاش کرنا، اس کے بعد حریفوں کے مارکیٹنگ چینلز کو تلاش کرنا، اور اس کے بعد ان کو دیکھتے ہوئے اپنے مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب کرنا۔ اب دیکھیں، یہ تین کام جب ہم کریں گے تو ہم کو خود بخود معلوم چل جائے گا کہ ہمارے لیے کون سے مارکیٹنگ چینلز بہتر ہیں، جہاں پر ہم اپنی پروڈکٹ کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں تو ہمیں فائدہ ہو۔ چلیں یہ تینوں کام ایک ایک کر کے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے سب سے بڑے حریفوں کی تلاش کریں گے، تو پھر چلیں یہ پہلا کام سب سے پہلے مکمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ حریف کون ہوتا ہے، یعنی کمپٹیٹرز کون ہوتے ہیں جن سے آپ کا کمپٹیشن ہونا ہوتا ہے۔ دراصل ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کا حریف وہ ہوگا جو آپ جیسی پروڈکٹ سیل کر رہا ہوگا اور آپ جیسی سروس دے رہا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروڈکٹ سے مراد کافی کچھ چیزیں ہیں، مطلب کوئی شے، سروس یا شخصیت بھی پروڈکٹ ہی ہوتی ہے۔ اب اس کو پہلے اس مثال سے سمجھیں کہ حریف ہوتا کون ہے، تاکہ آپ کو اپنا حریف تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیں، یہ مثالیں ایسی ہیں جن سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے اس کے کمپٹیٹرز یعنی حریفوں کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں، آپ کو ایک لائن میں سیاہ گری نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، ایک کمپنی گڑی بناتی ہے، اس کے لیے اس کا حریف یا مد مقابل دوسری وہ والی کمپنی ہوگی جو اسی طرح گڑیاں بناتی ہو۔ اب ایسا نہیں کہ ایک کمپنی گڑی بنا رہی ہے تو وہ اپنا مقابلہ جہاز بنانے والی کمپنی سے کر رہی ہو، مطلب پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے کمپٹیٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، دوسری مثال میں ایک شخصیت موٹیویشنل سپیکر ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو اس شخصیت کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی پڑ جائے تو یاد رکھیں اس کے لیے حریف وہ دوسری شخصیت ہوگی جو اسی طرح کا کام کر رہی ہو۔ مطلب اگر سر قاسم علی شاہ صاحب ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں تو ان کے حریف بھی موٹیویشنل سپیکر ہی ہوں گے، اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے اپنی شخصیت کو مزید بہتر کریں گے کہ معاشرے میں ان سے بہتر ہوں۔ اور انٹرنیٹ پر اگر وہ اپنی کتابوں کی یا اپنی ویڈیوز کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہ اپنے حریفوں کو دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال میں ایک نیوز چینل ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی نیوز چینل کی پروموشن کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرے گا تو اس کے لیے اس کا کمپٹیٹر دوسرا کامیاب نیوز چینل ہی ہوگا۔ یقیناً یہ سب مثالیں کافی ہیں جن سے آپ اب کسی بھی پروڈکٹ کے لیے کمپٹیٹرز یعنی حریفوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کمپٹیٹر کی پہچان کرنا تو سیکھ چکے ہیں، مگر کمپٹیٹرز ڈھونڈیں گے کہاں؟ تو چلیں سمجھیں کہ آپ اپنے کمپٹیٹرز کو کن طریقوں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب بھی کسی کے لیے یا اپنے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ اپنا حریف ان لوگوں کو بناتے ہیں جو آپ جیسی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی پروڈکٹ کا نام یا خصوصیات کو گوگل، یوٹیوب، فیس بک، دراز وغیرہ جیسی ویب سائٹ پر لکھیں گے، اور وہاں جو پہلی 10 پروڈکٹ آ رہی ہوں گی وہی لوگ آپ کے بہترین کمپٹیٹرز ہوں گے، کیونکہ وہاں ان کا پہلے نمبر پر آنا اس بات کی نشاندہی ہے
کہ وہ بہترین ہیں اور بہترین ہی سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ چلیں اس کو مثال سے سمجھیں کہ کیسے عملی طور پر کمپٹیٹرز کی تلاش کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپٹیٹر کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ اب آپ اپنی پروڈکٹ جیسا نام یا اس کی خصوصیات مختلف ویب سائٹ پر لکھ کر سرچ کریں گے تو وہاں آپ کو کافی ساری پروڈکٹس دکھائی جائیں گی، جن میں سے آپ نے اپنی پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے کمپٹیٹرز کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسا کہ مثالوں میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اگر فزیکل پروڈکٹ ہے تو کسی ای کامرس ویب سائٹ پر بھی سرچ کریں گے اور گوگل، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی سرچ کریں گے۔ اسی طرح اگر کمپنی ہو، شخصیت ہو تو اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے بھی اسی طرح کمپٹیٹرز کو ڈھونڈیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر پروڈکٹ انٹرنیشنل قسم کی ہے جو آپ کے ملک سے باہر بھی بیچے جانے والی ہے تو اس صورت میں آپ نے مختلف ویب سائٹس پر اپنی پروڈکٹ سرچ کرنے سے پہلے گوگل کروم جو کہ انٹرنیٹ براؤزر ہے اس میں انکگنیٹو موڈ میں جا کر یہ سارا کام کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی لوکیشن سے ہٹ کر وہ آپ کو انٹرنیشنل رزلٹ فراہم کرے گا، جس سے آپ انٹرنیشنل رزلٹ دیکھ سکیں گے، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو گوگل آپ کو آپ کے حقیقی لوکیشن کے حساب سے نتائج دینا شروع کر دے گا، جس سے آپ انٹرنیشنل پروڈکٹ کے لیے بہترین کمپٹیٹرز کی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے یہ سارا کام آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جناب یہاں پر آپ نے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینلز ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کم از کم 10 بہترین کمپٹیٹرز ڈھونڈ کر اس میں لکھنے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو لیکچر کو یہاں روکیں اور یہ کام کریں، اور جب یہ کام کر لیں تو دوبارہ یہیں سے ویڈیو کو شروع کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ نے 10 کمپٹیٹرز کو تلاش کر لیا ہوگا اور ان کو ٹیمپلیٹ میں لکھ لیا ہوگا۔ تو چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے معلوم چلائیں کہ ہمارے کمپٹیٹرز کے مارکیٹنگ چینلز کون سے ہیں۔ اچھا تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کمپٹیٹرز کے مارکیٹنگ چینلز دراصل کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے کمپٹیٹرز بھی کسی نہ کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر اشتہارات چلا رہے ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو وہ بھی کسی نہ کسی جگہ اپنی چیزوں کی پروموشن کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو جن جگہوں پر وہ پروموشن کے لیے اشتہارات چلا رہے ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے کا عمل فائنڈنگ کمپٹیٹرز مارکیٹنگ چینلز یا حریفوں کے مارکیٹنگ چینلز کی تلاش کہلاتا ہے۔ اس کام کے لیے ہم سملر ویب پر جا کر اپنے کمپٹیٹرز کی ویب سائٹس کو لکھ کر وہاں سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس معلومات کے لیے ان کی ویب سائٹس کی معلومات کیوں دیکھتے ہیں؟ تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اب غور سے اس مثال کو سمجھیے کہ زیادہ تر لوگ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس پر اشتہارات دیتے ہیں تو وہاں وہ بائر پرسونا کو دیکھتے ہوئے اشتہار دیتے ہیں، مگر وہ وہاں سے لوگوں کو اپنی ویب سائٹ پر لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی ویب سائٹ پر آئیں اور ان کی پروڈکٹ یا پروڈکٹس سے واقفیت حاصل کریں۔ اس لیے ہم ان کی ویب سائٹ پر ٹریفک کن جگہوں سے آ رہی ہے اس کو جان کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کمپٹیٹر کن مارکیٹنگ چینلز جیسا کہ فیس بک، انسٹاگرام، گوگل، یوٹیوب وغیرہ پر اشتہارات چلا رہا ہے، جس سے ہم اپنے کمپٹیٹر کے مارکیٹنگ چینلز کو تلاش کر لیں گے۔ چلیں تو اس کو عملی طور پر دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ similarweb.com پر جائیں، آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ جائے گی۔ اس میں سرچ والی جگہ پر آپ اپنے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ کا نام لکھیں۔ اب یاد رکھیں کہ آپ اپنے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ کا نام لکھیں تو آپ نے www وغیرہ نہیں لکھنا، بلکہ اسی ویب سائٹ کا نام ہی لکھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیو نیوز کی ویب سائٹ کا نام jio.tv تھا تو میں نے وہی لکھا۔ اسی طرح اگر jio.com ہوتا تو میں jio.com ہی لکھتا، جہاں وہ آپ کے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ آپ کو دکھا دے گا جس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو وہ آپ کے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ آپ کو دکھا دے گا جس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس جگہ ویب سائٹ سے متعلق بہت سی معلومات آ گئی ہے، لیکن ہم نے صرف مارکیٹنگ چینلز کو دیکھنا ہے تو آپ سکرول کر کے تھوڑا نیچے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آرگینک اور پیڈ لکھا ہوا ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ آرگینک کا مطلب ہے کہ لوگ خود اس ویب سائٹ پر آئے ہیں، مطلب انہوں نے
गूगल पर इसका नाम लिखा और इस वेबसाइट पर आ गए। जबकि पेड का मतलब है कि इस वेबसाइट ने सोशल मीडिया पर इश्तिहारात चलाए और उन इश्तिहारात की मदद से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लोगों को लाए। अब देखिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हम SEO करते हैं, जिसको हम सीखेंगे, जो कि अगले लेक्चर्स में हमारा मौजू होगा। तो अभी हम जो मौजू है उसी पर रहते हैं, तो उसी के हवाले से आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएं। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर अगर देखें, सोशल मीडिया ट्रैफिक में इस वेबसाइट पर आने वाली ट्रैफिक का सोर्स बता रहा है कि 44% लोग रेडिट से आते हैं, 27% ट्विटर और 19% फेसबुक से आते हैं। हम इनको लिख लेंगे क्योंकि यही से हमें मालूम चलेगा कि हमारा कंप्यूटर इन सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक्टिव है। अब देखिए, इसी तरह हम एक एक करके सब कंप्यूटर्स की वेबसाइट को लिख लेंगे और जो सबसे पहले नंबर पर होंगे उनको अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स टेम्पलेट में दर्ज कर लेंगे। अब देखिए, हर कंप्यूटर की सबसे ज्यादा ट्रैफिक जिन चैनल से आती है उसको हमने इनके सामने लिख दिया। अब हमें मालूम है कि हमारे कंप्यूटर्स के ज्यादातर कस्टमर्स इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। आप भी अभी इसको लिखें और फिर लिखने के बाद दोबारा यहीं से वीडियो देखना शुरू करें। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब चले आखिरी मरहले में दाखिल होते हैं कि हम कैसे अपने मार्केटिंग चैनल्स का इंतखाब करेंगे, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। अब देखिए, हम बाहैसियत डिजिटल मार्केटर कैसे अपने लिए मार्केटिंग चैनल्स का इंतखाब करेंगे जिन पर हम प्रमोशन करेंगे और ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट वगैरह पर लेकर जाएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स टेम्पलेट पर आना होगा। ये टेम्पलेट उम्मीद है आपने डाउनलोड करके इसमें तमाम मालूमात लिखी होगी। अब देखिए, यहाँ हमारे कंप्यूटर के मार्केटिंग चैनल्स के नाम हैं। इनमें हमने सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाले मार्केटिंग चैनल्स का इंतखाब करना है। कम से कम 3 का इंतखाब करेंगे। जैसा कि यहाँ किया गया है कि फेसबुक 4 बार इस लिस्ट में थी, तो मैंने उसका इंतखाब कर लिया। उसके बाद यूट्यूब का नंबर आया क्योंकि वो 3 बार थी। उसके बाद इंस्टाग्राम, और इसी तरह मैंने अपने लिए मार्केटिंग चैनल्स का इंतखाब कर लिया। अब मैं इन मार्केटिंग चैनल्स पर अपने बायर पर्सोना को देखते हुए इश्तिहारात दूंगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर्स भी इन्हीं वेबसाइट पर मौजूद हैं और बायर पर्सोना में जिन कस्टमर्स की मालूमात हैं वो भी ज्यादातर इन्हीं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। तो जनाब, यहाँ पर हमने पहले हिस्से को मुकम्मल कर लिया कि कैसे हम अपने हकीकी हदफ की तलाश करते हैं, जिसमें हमने बायर पर्सोना बनाना और मार्केटिंग चैनल्स को तलाश करना सब कुछ देख लिया। लेकिन अब हम अगले लेक्चर्स में वेबसाइट बनाना सीखेंगे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जब भी इश्तिहारात देते हैं तो वहां हमारा मकसद वेबसाइट पर ट्रैफिक को लाना होता है, जिसके लिए वेबसाइट का होना जरूरी है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन जनाब, तमाम फाइल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप कोर्स में तमाम चीजें सीखने के बाद प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपका काम ये है कि अपने कंप्यूटर्स की तलाश करके उनके डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को तलाश करो और फिर हमारे डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, जहां मैं आपका काम देखकर ये अंदाजा लगा सकूंगा कि आप कितना कुछ सीख चुके हैं और आपकी बेहतर रहनुमाई भी कर सकूंगा। तो चले मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह ने के बाद।